ایک عورت کی جو تربیت ہوئی ہے پیچھے سے اس کی اپنی ماں سے، اور وہ آگے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس تربیت کے سلسلے میں کس طرح سے وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالتی ہے؟ جتنے بھی بڑے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں، بٹ ان میلز کے سر پہ بھی ماں ہی ہوتی ہے، ایک بے شک، عورت کیا ہی ہوتی ہے جو ان خوبصورت کی بات۔ تربیت کرتی ہے۔ آج کے دور کی لڑکیاں کس طرح سے بیوقوف بن جاتی ہیں، آج کے دور کی لڑکیاں جو ہیں وہ لوگوں کی کس طرح کے ٹریپس کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا۔ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایزیلی جو ہے وہ ٹریپ اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ گھر میں اتنا پراپرلی نہیں دے پا رہے، یا ان کے گھر والے ان کو ٹائم پراپرلی نہیں دے پا رہے۔ اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اپنے پیرنٹس کی ویلیوز کو، اپنی فیملی کی ویلیوز کو، ہاؤ دے آر سیکریفائزنگ اور ہاؤ دے آر سفرنگ، اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں گرون اپ کیا، کس طرح سے ہماری اپ برنگنگ کی، کیسے ہم یہاں تک پہنچے۔ تو یہ بوتھ سائڈ سے ہے بیسیکلی، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے ہمیں رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہوگا، اور اس میں اویئرنیس نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ توقع رکھنا کہ آپ کا بچہ 14 15 16 17 یا 18 سال میں آپ کی ویلیو کو سمجھے گا، آپ کی کرنی کو سمجھے گا، بینگ مدر، میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو جہان شاہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور مولانا عالمہ نشست لیے آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ میں، جس طرح سے ہمیشہ آتے ہیں آپ کے لیے ایک اصلاحی ٹاپک لیے خواتین کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت نبویہ کے بعد خواتین کو ایک بہترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن حکیم میں ایک پوری سورت جو ہے وہ خواتین کے نام سے اتار دی گئی، سورۃ النساء۔ بہت سارے مسائل کی ابتدا قرآن میں خواتین کے مسائل سے ریلیٹڈ ہوئی ہے، جو کہ سورۃ البقرہ میں بھی آتی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران میں آتی ہے، پھر دیگر جتنی بھی جتنی بھی شروعات کی صورتیں ہیں ان میں یہ ساری خواتین کے مسائل سے ریلیٹڈ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ حجۃ الوداع میں بھی استوصوا بالنساء خیراً کہا کہ اپنی بیویوں کے، اپنے عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو خیر کے طریقے سے، معروف کے طریقے سے جو ہے وہ اپناؤ اور ان پر عمل درآمد کرو۔ عورت معاشرے کی تکوین کا ایک پورا کا پورا آدھا حصہ ہے۔ عورت کہیں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور دیگر رشتے بھی عورت سے منسوب ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی زیادہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ عورت کا کیا دور ہے ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں، اور وہ کس طرح کے چیلنجز کو فیس کرتی ہے، وہ کس طرح کے مسائل کا سامنا کرتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ان مسائل کو کس طرح سے اس نے فیس کرنا ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہیں جو آج کی عورت کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اسی پروگرام میں ڈسکس ہوں گی، اور یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین اسپیکرز، بہترین اسکالرز موجود ہیں۔ ہم نے مدعو کیا ہے اپنی پہلی مہمان اسکالر کو، عائشہ افتخار صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ، السلام ورحمۃ آپ کا اللہ۔ خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ دوسری مہمان اسکالر ہمارے ساتھ ہیں صدف فاطمہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو بھی وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں Thank پروگرام you میں، so much. اور Thank you. سوالات کا سلسلہ شروع کروں گی۔ عائشہ، آپ کی طرف آؤں گی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، ویمن جو ہیں وہ اپنے گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں، اور ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ باہر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں، جو کہ ورکنگ ویمن ہیں۔ تو جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو کس قسم کے کون سے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ورک لائف میں اور ڈومیسٹک لائف میں بھی؟ جہان، بہت اہم ٹاپک ہے یہ، اور اس پہ بات کرنا، ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی اگر فروٹفل ڈسکشن کا آؤٹ کم یا کوئی بینیفیشل بات ہمارے ویورز تک جا سکتی ہے تو ہم ضرور پہنچائیں۔ بے شک۔ جو چیلنجز ورکنگ وومن کے ہماری اس سوسائٹی میں، اس کلچر میں آ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ورکنگ وومن کون ہے۔ ورکنگ وومن وہ خاتون ہے کہ جو اپنی گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ سورس آف انکم یا ارننگ کے لیے، یا پھر ایک انڈیپینڈنس کے لیے بھی گھر
سے باہر نکلتی ہے اور کام کرتی ہے, جاب کرتی ہے, بزنس کرتی ہے, کسی بھی رول میں, چاہے وہ ٹیچنگ کا ہو, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ کہیں بھی جاب ہے, تو وہ اس کو پھر ہم ورکنگ وومن کہتے ہیں. ورک تو وہ گھر میں بھی کر رہی ہے, رسپانسبلٹیز بھی اس کی ہیں, لیکن ورکنگ وومن کی ٹرمینالوجی اس کو ورک سمجھا نہیں جا رہا, اس کو اس طرح ویلیو اور رسپیکٹ نہیں دی جا رہی ہے. تو ورکنگ وومن کی ٹرمینالوجی اس لیے یوز کی جاتی ہے کہ وین فیمیل از ایدر اسٹیپنگ آؤٹ آف ہوم فار ارننگ اور ایون بینگ ایٹ ہوم آن لائن ٹیچنگ یا کوئی ایسی رسپانسبلٹی جس کا معاوضہ اس کو دیا جاتا ہے. بے شک, بالکل صحیح. تو اب چیلنجز کیا آتے ہیں خواتین کے ساتھ کہ ہمارے اس سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نہیں تھی پہلے بہت. اگر آج سے 10 سے 20 سال پہلے دیکھا جائے تو فیمیلز کا جاب پہ جانا یا گھر سے باہر نکلنا یا کوئی کام کرنے کی اتنی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی جتنی ریشو اور پرسنٹیج اب فیمیلز کی آ چکی ہے کہ ڈفرینٹ جابز میں, ڈفرینٹ فیکلٹیز میں, ڈپارٹمنٹس میں فیمیلز انوالو ہیں اور مختلف شعبہ جات میں خواتین اپنا رول بھی پلے کر رہی ہیں, چاہے وہ پھر فورسز ہو یا آرمی کے ڈپارٹمنٹس ہوں. پہلے دور میں جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے تھے تو فیمیلز کے لیے پریفرنس ہوتی تھی کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں یا ٹیچر بن جائیں. یہ دو نوبل پروفیشنز تھے اور آج بھی ہیں, نو ڈاؤٹ. بٹ دا تھنگ از کہ اب اس سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے کہ فیمیلز کا ہر ڈپارٹمنٹ میں انوالومنٹ اور اس کے طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کو نالج ہونا, اویئرنیس ہونا. تو جب فیمیل اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے یا کسی بھی اس چیلنج کو اٹھاتی ہے, اپنے ذمہ داری لیتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے اور جاب کرنی ہے, کچھ ارن کرنا ہے یا اپنی فیملی کو فائنینشیل فریڈم دینا ہے, تو اس میں ہماری سوسائٹی کی لیک آف ایکسیپٹنس کی وجہ سے کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو وہ فیس کرتی ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کی جو لوڈ آف رسپانسبلٹی ہے نا وہ شیئرنگ نہیں ہو رہی ہوتی جنرلی, کیونکہ a female has to cook as well when she even if she's going to the job, a female has to take care of the kids as well جو اس کی رسپانسبلٹی ہے, یا پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہے تو اپنے والدین کی خدمت بھی ہے, ان کو ٹائم بھی دینا, اور پھر وہ جو دیگر گھر کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جس میں مطلب اگر صبح سے دیکھا جائے تو وہ صبح سے ذمہ داریاں گھر کی نبھاتے باہر جا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو وین شی گیٹس اپ تو اس کے اوپر پہلے یہ رسپانسبلٹی کہ بھائی مجھے گھر سے جانے سے پہلے وہ ذمہ داریاں ادا کر کے جانی ہیں تاکہ کوشچن نہ آئے میرے باہر جانے کے اوپر, میرے جاب کرنے کے اوپر. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پریشر اور رسپانسبلٹی ڈبل اپ ہو جاتا ہے. دین سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی اس وقت بھی ایکول رائٹس اینڈ وہ جو ایکول اپرچونیٹیز کے رائٹس ہیں نا وہ بھی فیمیلز کو اس طرح سے نہیں مل رہے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھا جائے تو چاہے وہ گورنمنٹ کی پوسٹ ہوں یا چاہے وہ کسی بھی کمپنی کے مالک ہونے کی یا ایم ڈی ہونے کی یا آنر ہونے کی بھی بات آتی ہے تو فیمیلز کا پروموشن کا سائیکل ایک لیول پہ جا کے رک جاتا ہے. آج ہم ریشو دیکھیں تو ڈائریکٹر لیول پہ جو فیمیلز ہیں بہت ریئر ہمیں نظر آتی ہیں, یا کسی بھی کمپنیز میں, انڈسٹریز میں ایم ڈی کے لیول پہ اس ڈیزگنیشن کے اوپر فیمیلز کا ریشو ابھی بھی آج بھی ہماری سوسائٹی میں کم ہے. تھرڈ چیلنج جو فیمیلز فیس کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں وہ ہراسمنٹ کا ہے. جی بالکل. المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جب بھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کو ہراسمنٹ یا پھر ججمنٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ رستے میں ہو تو وہ ہراس کی جا سکتی ہے, چاہے وہ ورکنگ پلیس میں ہو تو بھی وہ ابھی تک بھی آج بھی وہ سیف نہیں ہے, چاہے وہ کسی کی ایسی نگاہیں ہوں جو اس کو اپنی نظر میں ڈی ویلیو کرتی ہیں. یہ ہراسمنٹ گھر سے بھی تو شروع ہوتی ہے. یہ ہراسمنٹ گھروں میں, فیملیز کے اندر بھی ہوتی ہے, ہڈن ہوتی ہے. اس میں ساتھ ہی آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اس ہراسمنٹ کی کاؤنسلنگ یا اس کو کاؤنٹر یوں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کریجس ہونا ہے, آواز اٹھانی ہے, بات کرنی ہے. آگے ہم چلتے ہیں چیلنجز کے حوالے سے کہ یہ معاشرہ گھر سے باہر نکلنے والی خاتون کو, عورت کو, بچی کو جج کرتا ہے, اس کی ڈریسنگ کو دیکھا جاتا ہے, اس پہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہ 9 to 5 ہے, ورکنگ ہے, تو یہ کس طرح سے مینیج کرتی ہوگی یا کیا کام کر آتی ہے. تو آج بھی اس سوسائٹی میں یہ چیلنجز ہیں جن پہ ہم فردر بات کریں گے تو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے. جی زبردست. تو ہمیں سمجھ میں یہ آ گیا کہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ ایک ورکنگ وومن کے لیے کس طرح سے ہیں, اس کو گھر سے ہی سارے چیلنجز جو ہیں وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, باہر نکل کے بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ہراسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پوری ذمہ داریوں میں اس کی جو ججمنٹ کی جا رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ایک مرد کے مقابلے میں. میں آپ کی طرف سوال لے کر آؤں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی عورت کا جو رول ہے سوسائٹی میں وہ کیا کیا ہے؟
جی ضرور. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں عورت کے بارے میں پہلے بتانا چاہوں گی کہ عورت کا کردار جو ہے وہ کیا ہے، پہلے کیا تھا اور آج کمپیئر ٹو ٹوڈیز ورلڈ جو ہے. میں عورت کا اگر مقام بتاؤں اور ان کا میں کردار بتاؤں تو عورت کا کردار، وہ عورت ایک ماں کا رول بھی پلے کر رہی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے کہا، وہ ایک بیٹی کا رول بھی پلے کر رہی ہیں، وہ ایک بہن کا بھی رول پلے کر رہی ہیں، وہ ایک بیوی کا بھی رول پلے کر رہی ہیں. لیکن اگر ہم دور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا دور اگر ہم دیکھیں تو تب عورت کو جو ہے اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے بعد عورت کو مقام دیا گیا، ان کی گواہی کو لازم قرار دیا گیا، ان کو وراثت میں حصہ ملا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کا مقام کیا ہے اور عورت کا کردار کیا ہے آج کے معاشرے میں. یہی نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں آج جو وشز ہوتی ہیں زیادہ تر پیرنٹس کی وہ یہی ہوتی ہیں کہ ان کو اولاد نرینہ سے نوازا جائے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیٹی سے نوازا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بیٹی کا کردار اور ایک عورت کا کردار اور ایک عورت کا رول اور اس کی اہمیت کتنی ہے اس دنیا میں. اور عورت اب آج کا اگر ہم دور کی بات کریں کہ دا رول آف وومن ان ٹوڈیز ورلڈ، تو اب وہ رول جو ہے ایک عورت سے جو ہے پورا معاشرہ جو ہے اس کی آنے والی جو جنریشن ہے وہ گرو کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں، اگر ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے جب اچھے رشتے ڈھونڈتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں کیسی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا باپ کیسا ہے یا ان کے والد صاحب کیا ہیں. اگر ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی بائی گرل تو ہم سب سے پہلے کس کو جج کرتے ہیں؟ عورت کو. اب عورت سے بیسیکلی تربیت ہوتی ہے اولاد کی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ اس کے فادر کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کی اچھی تربیت ہوئی ہے تو ان کی ماں کی تربیت کو سراہا جاتا ہے. تو ایک عورت کا کردار بہت ضروری ہے کیونکہ وہ چاہے ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس سے جنریشن کی تربیت ہوتی ہے اور وہ جو ہے جنریشن کو سنوار بھی سکتی ہیں اور وہ جنریشن کو جو ہے بگاڑ بھی سکتی ہیں. تو آج کے دور میں جو چیلنجز ہیں ایز ان آج کی عورت کے حساب سے وہ چیلنجز کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. جی بالکل. جیسے کہ مس عائشہ نے اس کو بہت جو ہے ایکسپلسٹلی ایکسپلین کیا ہے کہ چیلنجز جو ہیں بہت سارے ہیں عورت کے. چاہے اگر وہ ماں ہے تو اس کے چیلنج یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. اور اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے چیلنجز یہ ہیں کہ مجھے اپنے پیرنٹس کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، مجھے اپنے ایک خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے تاکہ میرے پیرنٹس پہ کوئی کوشچن ریز نہ ہو. اور اگر وہ بہن ہے تو اس کے یہ چیلنجز ہیں کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا مان رہوں اور میں اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کروں. اور اگر وہ بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں کہ وہ ان لاس کی طرف کیسی ہیں، ان لاس کی طرف ان کے کیسے رویات ہیں، شوہر کی طرف کیسے ان کے رویات ہیں، کیا وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں. اور اگر وہ ایک ورکنگ ویمن ہے تو وہ تو بہت اچھے سے مس عائشہ نے ایکسپلین کر دیا ہے. سو بیسیکلی ویمن آر سفرنگ فرام a lot of the things اور they are playing very vital role in today's world. اچھا، یہ صنف نازک کہا جاتا ہے عورتوں کو. اور دیکھا یہ جا رہا ہے آپ کی گفتگو سے بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو رسپانسبلٹی کا جتنا جو ٹوکرا ہے وہ ان کے سر پہ بہت زیادہ رکھا گیا ہے. اور جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو عورتوں سے آج کے دور میں کی جا رہی ہے، جو اس سے پہلے کے دور میں کی جا رہی ہے، وہ زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں. بالکل. اور یہی سمجھنے والی بات ہے کہ ایک عورت کو اگر آپ صنف نازک کہہ رہے ہیں تو آپ یہ دوسری طرف جو دوسرا پارٹ ہے اس معاشرے کا، جو مرد حضرات ہیں، ان کو یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو اس چیز میں ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور اپریسیشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں میں عائشہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ایک عورت کی جو تربیت ہوئی ہے پیچھے سے اس کی اپنی ماں سے اور وہ آگے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس تربیت کے سلسلے میں کس طرح سے وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالتی ہے؟ یہ اہم سوال ہے اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایک عورت جب اس معاشرے میں اپنا رول پلے کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کیا کردار ہے یا میری کتنی ذمہ داری ہے. پرابلمیٹک بات یہ ہے یا اس سوسائٹی کی ایک ویکنیس یہ ہے کہ ہماری فیمیلز
کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے سر پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ہاں جتنے بھی بڑے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں، بٹ ان میلز کے سر پہ بھی ماں ہی ہوتی ہے، ایک بے شک، عورت کیا ہی ہوتی ہے جو ان خوبصورت کی بات. تربیت کرتی ہے. تو ایک عورت نے اس معاشرے کو ایک اچھے لیڈرز دینے ہیں، اچھے پروفیشنلز دینے ہیں، تو ہی یہ سوسائٹی قائم ہوگی اچھی طریقے سے. تو تربیت کی جہاں تک بات ہے تو اس کا امپیکٹ ہمیشہ رہتا ہے، نسلوں میں رہتا ہے. جو چیزیں ہم اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم معاشرے میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو وہ ہماری پرسنالٹی سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں. ہم نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے، آبزرو کیا ہے سوسائٹی میں کہ کبھی کبھار پیرنٹس کچھ چیزوں کو وربلی بتا نہیں رہے ہوتے، لیکن معاشرے میں فیل یہ کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ اس بچے کی خاندان کی عادت ہے جو اس میں نیچرلی آ گئی ہے. تو کبھی کبھار نصیحتیں یا تربیتیں زبانی کلامی نہیں کی جاتی، بلکہ جس کمپنی میں ہم ہوتے ہیں آٹومیٹکلی ہم ویسے ہی مولڈ اڈیپٹ کر ہوتے رہے چلے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، بالکل. اڈیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اڈیپٹیبلٹی ہے، یہ ہم اگر پازیٹیو اڈیپٹیبلٹی چاہیے ہوگی تو پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ مرد نے تو باہر جانا ہے، گھر سے کمانے جانا ہے. عورت وہ جو اس کی گود ہے وہ تربیت گاہ ہے بچوں کے لیے سب سے پہلے، جس کے ساتھ بچے سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. تو اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے، اس کی اویئرنیس، اس کی ایجوکیشن اور اس کے شعور پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بالکل آپ صحیح کاؤنسلنگ کہہ کی رہے بھی ہیں، بالکل ضرورت صحیح ہے. کہہ رہی ہوں. اور اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا، جیسا کہ میں بار بار ایک بات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مرد حضرات نے کتنی رسپانسبلٹی جی عورت کے اوپر ڈال دی ہے. اس چیز کو سمجھیں اور اس کو تھوڑا بالکل. سا ہلکا کرنے کی، اس کو بانٹنے کی بھی کوشش کریں جی کہ عورت کو تربیت اولاد کی ایک عظیم ذمہ داری سے جو ہے وہ اس کو وہ عظیم ذمہ داری دے دی گئی ہے. تو بالکل جو دیگر ذمہ داریاں ہیں ان میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، اس کو بالکل. سمجھا جائے، ان کو سراہا جائے، تاکہ وہ اس ذمہ داری کو بہت اچھے سے سر انجام دے سکیں اور معاشرے کی بہتر تکوین ہو سکے، جو کہ اسلام کی روح سے بھی یہی تعلیم ہم کو ملتی ہیں. جی اور اگر ہم آج کے دور میں پھر سے آ جاتے ہیں اور آج کے دور کی بات کرتے ہیں، تو آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہے، آج کے دور میں ایکسپوجر زیادہ ہے، آج کے دور کی لڑکیاں جو ہیں وہ الگ طرح سے فاسٹ فارورڈ ہیں، جی الگ جی طرح سے سمجھدار زیادہ ہیں مانا جاتا ہے. لیکن یہ کہ آج کے دور میں بھی دیکھا یہ جا رہا ہے. صدف میں آپ سے پوچھنا جی چاہوں جی گی، بالکل. آج کے دور کی لڑکیاں کس طرح سے بیوقوف بن جاتی ہیں، آج کے دور کی لڑکیاں جو ہیں وہ لوگوں کے کس طرح کے ٹریپس کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیجیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اور میں اکثر اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، یا وہ دور ہے جس میں ہم نے ویسٹرن کلچر کو زیادہ کاپی کیا ہے، یا پھر ہم زیادہ انوالو ہو گئے ہیں آرٹیفیشیل انٹریکشن سے، ورچوئل انٹریکشن سے. ہمارے جو ہے رشتوں کی طرف ہم جو بچیاں ہیں وہ شیئرنگ نہیں کر پاتی اپنے پیرنٹس سے، وہ اوپن نہیں ہیں، ان کو ایسا پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا کہ وہ اوپنلی بول سکیں اور وہ شیئرنگ کر سکیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، رائے کا اظہار کر سکیں. پرائیورٹیز سیٹ نہیں ہوتی. سو اس وجہ سے جو ہے وہ ایزیلی اب جو ان کو کمفرٹیبل زون، جو ان کو انوائرمنٹ وہ ان کی فیملی سے نہیں مل رہا، ان کی نیڈس جو فیملی سے پوری نہیں ہو رہی، دیٹ از سیٹسفیکشن. ان کو سیٹسفائی نہیں کیا جا رہا، ان کی نیڈس کو نہیں سنا جا رہا، ان کی پرائیورٹیز کو نہیں سمجھا جا رہا، ان سے شیئرنگ نہیں کی جا رہی، تو وہ اب اپنی خواہشات جو ہے وہ باہر تلاش پھر کرتی ہیں، اور وہ بھول جاتی ہیں اپنے پیرنٹس کے سیکریفائسز کو، اپنی فیملی کے سیکریفائسز کو. وہ کہاں سے آئی ہیں، کس طرح سے ان کے پیرنٹس نے سفر کیا ہے، یا کس طرح سے ان کی تربیت کی ہے، کتنے چیلنجز. ابھی ہم نے جیسے کہ ذکر کیا کہ آج کی ورکنگ ویمن کی چیلنجز کیا ہیں، تو یہ ورکنگ ویمن ماں بھی تو ہیں، تو ہم لوگ بیسیکلی بھول جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے آج کی جنریشن جو ہے اتنی وہ ہو گئی ہے، لائک ریلیشن ہم سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم میں پیشنس نہیں رہا. ہم اتنے بے صبر ہو گئے ہیں کہ ہم جیسے چاہتے ہیں کہ چٹکی سے کام ہو جاتا ہے. ہم کچھ بھی سرچ کرتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے، ہم بٹن کلک کرتے ہیں تو ہم سوئچ آن دا فین اور سوئچ آن دا لائٹس کر دیتے ہیں، اور ہم اگر مشین چلاتے ہیں تو ہمیں جو کام چاہیے فوراً مل جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چٹکی بجائیں تو ہمیں ہماری نیڈس بھی فلفل ہو جائیں، ہمارے رشتے بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائیں. بٹ ایوری ریلیشن ٹیکس ٹائم. تو آپ کو جو اب جو ہے آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایزیلی جو ہے وہ ٹریپ اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ گھر میں
اتنا پراپرلی نہیں دے پا رہے یا ان کے گھر والے ان کو ٹائم پراپرلی اچھا نہیں اس دے میں پا ایک رہے. چیز یہ بھی ہوگی, آپ اس کو مزید الیبریٹ کر دیں کہ ان جی کو جی, کوئی سننے والا چاہیے. سننے والا نہیں ہے, شیئرنگ نہیں ہے, ہاں وہ یہی نا, وہ اپنے کمفرٹ زون جو ہے ان کو جہاں سے کمفرٹیبل ملے گا, ہاں کمفرٹیبل زون ہوگا جہاں سے وہ سیٹسفائڈ ہوں گی, وہ جو ہے اس طرف راغب ہوتی ہیں, وچ از دا رانگ تھنگ بیسیکلی. اور یہ بوتھ سائڈ سے ہے. وی کی ناٹ سے کہ بھائی گرلز ہی جو ہے اس کے لیے ذمہ دار ہیں, نو, بلکہ ہماری فیملیز بھی ہیں, ان کے ریلیشنس بھی ہیں, ماں کہ باپ ہم ہیں, ان کے ماں باپ ہیں کہ وہ ان کو کتنا امپورٹنس دے رہے ہیں, کتنا ٹائم دے رہے ہیں. سملرلی ہمیں اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے اپنے پیرنٹس کی ویلیوز کو, اپنی فیملی کی ویلیوز کو, ہاؤ دے آر سیکریفائزنگ اور ہاؤ دے آر سفرنگ, اور کس طرح سے انہوں نے ہمیں گرون اپ کیا, کس طرح سے ہماری اپ برنگنگ کی, کیسے ہم یہاں تک پہنچے. تو یہ بوتھ سائڈ سے ہے بیسیکلی, کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے ہمیں رسپانسبلٹیز کو سمجھنا ہوگا, اور اس میں اویئرنیس نہیں ہے. اچھا لیکن اس میں ماں باپ کے لیے ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ توقع رکھنا کہ آپ کا بچہ 14, 15, 16, 17 یا 18 سال میں آپ کی ویلیو کو سمجھے گا, آپ کی کرنی کو سمجھے گا بینگ مدر, میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ ان کی ایج ایسی ہے جس میں کہ ان کے ہارمونز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, چینج ہو رہے ہیں, گرو ہو رہے ہیں, بہت ساری نیڈز ہیں جو ان کی جو ہے وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیڈز کو سمجھے, ان کو بہتر طریقے سے سنے, ان کے ساتھ اس دور کی باتیں کرے, ان کی باتیں کرے, ان سے پوچھے, دوستانہ رویہ ہو. جب کہتے ہیں نا کہ وہ مراحل ہوتے ہیں تربیت کے, تو یہ جب مرحلہ آئے گا کہ جب آپ کا بچہ نوجوانی میں قدم رکھ رہا ہے, ٹین ایج میں قدم رکھ رہا ہے, تو آپ اس کے دوست بن جائیں, آپ زیادہ سنیں, اپنی احکامات کم جاری کریں. وہ جو بچوں کا ایک بڑا مشہور زمانہ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ لیکچر مت دیں, تو کائنڈلی یہی آپ کریں کہ لیکچر مت دیں, آپ زیادہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں. اس طرح سے اس ایج میں آپ کا بانڈ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا, اور آپ کا بچہ اتنا کمفرٹ ہو جائے گا کہ وہ آپ سے بات کرے گا. اور گھریلو زندگی میں بھی ایک جو خاندانی نظام کی بھی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ بہن بھائی کا آپس میں جو بانڈ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ بانڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بہنیں کئی بار جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی شیئرنگز یا اس طرح کی ایک دوسرے کو سمجھا نہ سکیں جو کہ ایک بھائی اپنی بہن کو سمجھا سکتا ہے, ایک بھائی اپنی بہن کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, اور ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے. تو یہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں نا, ان کو اگر ایک دوسرے کی امپورٹنس سمجھ میں آ جائے, اپنے اپنے رول اپنی اپنی جگہ پہ سمجھ میں آ جائیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ کافی بہتری کی طرف آ سکتا ہے. بالکل. جی عائشہ, میں آپ کی طرف آؤں گی, اور مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ہم جس طرح سے ساری خواتین کے چیلنجز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بچیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ جو لڑکیاں ہیں آج کے دور میں کس طرح سے وہ بیوقوف بن جاتی ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں, ان کا استحصال کر لیا جاتا ہے, اور کس طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں. اور یہ دوسرے فریق کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اب ان بچیوں کو محفوظ کس طرح سے کیا جائے. جان, بڑا اہم سوال ہے, اور شاید کہ ہم اس کو سمجھ جائیں, اگر آج اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھ جائیں, جس کے سر پہ یہ ذمہ داری آتی ہے, تو معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ضرورت یہ تو ہے کہ بچیوں کو بھی بچانا ہے, مگر ضرورت یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو بھی مینٹلی پریپیئر کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے کہ آپ کسی کو چیٹ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے, آپ کو فیمیل کی رسپیکٹ کرنی ہے, جیسی آپ کی سسٹر مدر کی رسپیکٹ ہے, آپ کی بیٹی کی رسپیکٹ ہے, اسی طرح کسی اور کی بیٹی کی بھی رسپیکٹ ہے. تو اگر ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈس کو ایکول رکھ لیتے ہیں نا, تو پھر ہم زیادتی کرنے والے یا تکلیف دینے والے نہیں بنتے, ہماری انٹینشنس پازیٹیو رہتی ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ دھیان اس چیز کی طرف دیا جاتا ہے کہ کریئر کیا ہونا چاہیے, شادی کہاں ہونی ہے, بٹ اس کے بعد ایک اہم زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ پیرنٹنگ آتا ہے. پیرنٹنگ کے اوپر بات کرنے کی, کاؤنسل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہم اس چیز میں تو بہت وقت لگاتے ہیں کہ اگر بچی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے یا کسی لڑکے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنی ہے کہ وہ دنیا میں کیا پیرامیٹرز اس کے ہونے چاہیے, میچ کرتے ہیں یا نہیں. بٹ اس ایک امپورٹنٹ چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل کو یہ لڑکا اور لڑکی جب ماں باپ بنیں گے تو کیا اس بات کے اہل ہیں, کیا یہ اتنے رسپانسبل ہیں کہ وہ بچے جو دنیا میں ان کی وجہ سے آئیں گے ان کی یہ ٹریننگ کر سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں, کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مرد کے جو گھر والے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز بینگ لڑکی کے حوالے سے بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں, اور وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خصوصیات نہیں بھی ہیں تو بھی ان کی صرف اگلے فریق سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا اس میں آپ شامل کر دیجیے.
سمجھیے گا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ دونوں کا کمپیٹیبل ہونا، دونوں کا ایک ساتھ کھڑے ہونا، ایک ساتھ ایک پوائنٹ پہ آنا، مینٹل کمپیٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور فزیکل میچ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں شکل و صورت میں بھی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں. اس کے اوپر بھی ذرا بیان کیجیے گا. یہ بالکل جہان، یہ امپورٹنٹ ہے. ایکچولی ہماری اپ برنگنگ یا جس کلچر کا ہم پارٹ ہیں وہاں پہ لڑکیوں کو تو پیدا ہوتے ہی یہ بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ نیچرل بھی ہے کہ اس نے ایک جگہ سے موو ہو کے دوسرے گھر میں جانا ہے، اپنی جگہ بنانی ہے، اب رسپانسبلٹیز لینی ہے، تو لڑکیوں کو مینٹلی ہمیشہ سے پریپیئر رکھا جاتا ہے. بٹ بات ضروری یہ بھی ہے کہ لڑکوں کو بھی پریپیئر کرنا ہوگا کہ وہ جو بچی اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، مجھے اس کے لیے اس کا ٹیک کیئر کیسے کرنا ہے، اور پھر کل کو جب میں فادر بنوں گا تو پھر مجھے اپنی بیٹی کی تربیت میں کس طرح کا رول پلے کرنا ہے، یا بیٹوں کی تربیت میں. بیٹیوں کی بھی تربیت کرنے میں ماں باپ دونوں کا ہی کردار ہے، اور بیٹوں کی بھی تربیت کرنے کی اس معاشرے میں ضرورت ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے لڑکی ٹریپ ہو رہی ہے. سیکیور ہونے کی بات پہ تو آتے ہیں، جیسے میں صدف کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹریپ ہو کن کمیوں کی وجہ سے رہی ہے، کون سے وہ فیکٹرز ہیں. اس میں دو اہم فیکٹرز یہ آتے ہیں کہ اس کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو کوئی ایسا روم اور اسپیس نہیں مل رہا ہے کہ جہاں وہ کھل کے اپنے جذبات کا، اپنی بات کا، یا اپنے آپ کو اوپن کر سکے، ڈسکشن کر سکے، شیئرنگ کر سکے. اس کو وہ جو کیئر اور اٹینشن چاہیے وہ آٹومیٹکلی باہر سے جب ٹیمپرری طور پہ ملتی ہے تو پھر خاتون یا بچی یہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ شاید یہی سب کچھ ہے، یا دا ایکسٹرنل پیپل آر لائل ٹو می ایز کمپیئر ٹو مائی فیملی. تو وہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ بچے پیدا کر لینا ہی پہ بات ختم نہیں ہو جاتی ہے. اصل امتحان اور اصل چیلنج وہاں شروع ہوتا ہے کہ وہ جو بچے اب دنیا میں آ چکے ہیں ان کو آپ نے کیسی ان کی ٹریننگ کرنی ہے، کیسی کاؤنسلنگ کرنی ہے، کس طرح مینٹلی ان کو پریپیئر کرنا ہے. اگر باپ سخت ہے تو ماں کو دوستانہ رویہ اختیار کرنا ہے، اور اگر ماں کی تربیت میں سختی ہے، طبیعت میں، نیچر میں سختی ہے تو باپ کو فرینڈلی رہنا ہے. اگر آپ ایک گھر کو، ایک فیملی کو اسٹرانگ بانڈ بنا کے رکھتے ہیں تو کوئی لوپ ہول نہیں رہتا ہے کہ باہر سے ایکسٹرنل فورس کوئی آ کے آپ کے گھر کے سکون کو خراب کر جائے یا آپ کے بچے کو ٹریپ کر جائے. باہر والوں کو موقع ہی تب ملتا ہے جب گھر میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، گھر میں کچھ لیکنگز ہوتی ہیں. تو وہاں پہ پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ اس معاملے میں بہت ضروری ہے. سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنرلی فیمیل کو ہی رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. نہیں، اگر آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کو سائیکالوجی تو پتہ ہے نا، آپ کو عورت کی فطرت بھی پتہ ہے. تو ایک گھر میں ایک پولائٹلی بانڈ، فرینڈلی بانڈ، ایک اچھا بانڈ اگر ہوتا ہے تو پھر بچے کو کیا ضرورت ہے کہ باہر کوئی دوست ڈھونڈے. بالکل ایسے اگر گھر میں ہی اچھے دوست ہے، کیونکہ بچیوں کا ایک جو فطرت ہے وہ کہ وہ اٹینشن چاہتی ہیں، وہ زیادہ پیار چاہتی ہیں، وہ کمفرٹ چاہتی ہیں، وہ شیئر کرنا چاہتی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں. تو آپ ان کو اتنا اسپیس دیں اسی چیز کے لیے. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اپنی بچیوں کو سراہیں بہت زیادہ، ان کی تعریف بہت زیادہ کریں. سب سے زیادہ اگر کوئی بچی کسی انسان سے ٹریپ ہوتی ہے تو وہ جھوٹی تعریفوں سے ہوتی ہے. تو آپ اپنی بچیوں کی اچھائیاں اس کے سامنے رکھیں، اس کی خامیاں بھی رکھیں، لیکن ہر وقت نہیں، کبھی کبھار آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تعریف کریں، بھلائی اس کی جو ہے وہ اس کے سامنے رکھیں. اس سے وہ موٹیویٹ ہوگی اور اس کی جو ایک پرسنالٹی ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہوگی کہ ہاں میں یہ ہوں. اسی حوالے سے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو محفوظ کس طرح سے کیا جائے، بچیوں کو کیا دینا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی ہے. اب ایک مضبوط عورت ہونے کے لیے کون کون سی خصوصیات ضروری ہیں، وہ کون سے ٹریڈس ہیں جو اس کے اندر جو ہیں وہ ہونے چاہیے جب ہم سمجھیں گے کہ ایک خاتون جو ہے وہ پوری طرح سے ایک مضبوط خاتون ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے ہم اس کو ریلیجیس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ایک ویمن کو جو ہے ان کے اندر وہ ٹریٹس ہونے چاہیے جو کہ ہماری اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف اسلام ہے. ہمیں جو ہے اسلام کو بھی فلفل کرنا ہے، اور اس کو فلفل کرتے ہوئے ہمیں آج جو ہے ایک اسٹرانگ وومن ہم تب بن سکتے ہیں جب ہم میں وہ کریج ہے، کریجیس ہونا چاہیے وومنس کو. وومن شوڈ ہیو دیٹ کریج ٹو فیس آل دا سچویشنز، آل دا کانٹیکسٹ دیٹ آر کمنگ ٹورڈس ہر پاتھ. اور اس کے علاوہ ایک اچھا اسٹرانگ وومن وہ ہوگا جو ایک اچھی مینیجر ہے، چاہے وہ ٹائم کو لے کے مینیجر ہے یا وہ اپنے ریلیشنس کو لے کے. ہاؤ شی از مینیجنگ ہر ٹائم، اور ہاؤ شی از مینیجنگ ہر ریلیشن شپس، اور ہاؤ شی از فلفلنگ
her responsibilities towards all. اینڈ اپارٹ فرام اٹ اب تک ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ویمن کے چیلنجز کیا ہیں، یا ویمنس کے ڈیوٹیز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یا کیا کچھ ہونا چاہیے. لیکن ان سب سے ہٹ کے جو ہے سب سے اہم مضبوط عورت وہ ہے جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہے. بالکل صحیح. ہمیں جو ہے ہمیں اپنے آپ سے سب سے پہلے محبت کرنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے محبت ہم کریں گے، جاننا ہے پہلے، اپنی اہمیت کو جاننا ہے. ہم اپنے آپ سے محبت کریں گے، اپنی اہمیت کو جانیں گے اور اپنے رتبے کو جانیں گے، اپنے مقام کو جانیں گے، تو ہم اپنی سب سے پہلے فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو کیئر آور سیلف. ہمیں اپنے آپ کو کیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم کیئر اپنی کریں گے، اپنے آپ کو مینٹین رکھیں گے، تو ہم مینٹلی جو ہے پیسفل رہیں گے، ہم مینٹلی فریش رہیں گے. ادروائز ان تمام رسپانسبلٹی کے سے دب کر جو ہے ایک عورت کیا ہوگی، یا تو وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہوگی، یا وہ بیماریوں کی طرف جائے گی، یا مرض کا شکار ہوگی. تو بیسیکلی فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو فلفل آر بیسک نیڈس. وہ کیا ہے؟ وہ ہماری پرسنالٹی ہے. ہمیں اپنی پرسنالٹی کو فلورش کرنا ہے. ہمارے اندر جو ول پاور ہے، ہمارے اندر جو کریجز ہیں، ہمیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہمیں پازیٹیو ٹریٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وی ہیو دیٹ ایبلٹی ٹو فیس آل دا چیلنجز اینڈ ڈیفیکلٹیز ان آور لائف. ایسا نہیں ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں. اگر ایک عورت ورکنگ ویمن بھی ہے اور اگر وہ ساری چیزوں کو بیلنس کر کے چل رہی ہے، اٹ مینس دیٹ شی ہیز آل دیٹ کیپیبلٹیز. اور اس کو اپنی ویلیو کو جاننا ہوگا، بالکل، کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں. سو بیسیکلی ویلیوز اور اس کی اسٹرینتھ، اس کو اپنی اسٹرینتھس کو جاننا ہے. اور شی ہیز ٹو ٹیک ٹائم ٹو ہر پرسنالٹی، شی ہیز ٹو مینیج آل دا تھنگس ٹوگیدر، اور شی ہیز ٹو بی کریجیس. بالکل بہت ہی بہترین طریقے کار سے آپ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا. تو اس میں سمجھ میں یہ آ گیا ناظرین کہ عورت کو اپنی جو ہیئت ہے، اپنی جو پریزنٹیشن ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہی آپ ایک جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. اور مردوں کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ثابت ہو. تو وہ سب سے زیادہ خیرۃ الناس ہوتا ہے، وہ بہترین انسان ہوتا ہے. ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے یہ ڈسکس کیا خواتین کے رول کو معاشرے میں، کس طرح سے گھریلو زندگی میں ان کا کیا رول ہوتا ہے، کس طرح سے ورکنگ لائف ان کی ہوتی ہے، کیا چیلنجز فیس کرتی ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے پوائنٹس رکھ سکیں جن سے آپ کچھ سیکھ سکیں، کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں، اور اپنی اہمیت کو، اپنے آپ کو معاشرے میں منوا سکیں بہتر طریقہ کار سے، اچھے انداز سے، بالمعروف سے. اور میں اپنی مہمان شخصیات کا شکریہ ادا کروں گی. عائشہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. صدف، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے، اور بڑی بہترین انداز سے گفتگو رہی ہے. یہاں پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی، لیکن اختتام کرنے سے پہلے ایک دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں عفو یعنی کہ درگزر، اور عافیت اور معافات جو کہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے اپنے دین میں، دنیا میں اور آخرت میں. اور میں فلاح پانا چاہتا ہوں جنت میں، اور نجات پانا چاہتا ہوں نار سے، آگ سے، جہنم سے، تیری رحمت سے یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی.